का ये मिजाज था, जब हुजूर से मुलाकात के लिए जाते तो दस्तक नहीं देते थे, बल्कि दरवाज़े के साथ ही लग के बैठ जाते। हुजूर मर्ज़ी से तशरीफ़ लाते और अपनी हाजत कहते। अगर कोई इंतहाई ज़रूरी बात होती तो फिर दस्तक देते, और दस्तक देने का अंदाज़ क्या था, ये उंगलियों के पोरों से दस्तक देते थे। आप फरमाते कि हम वफ़द की शक्ल में हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए। फ़अख़ज़ना बियदैहि व रिजलैहि नुक़ब्बिलुहा, कहते हमने हुजूर के हाथ भी चूमे और हुजूर के मुबारक पाँव भी चूमे। अच्छा, जब लब कदमों तक आए तो शायर ने क्या खूब लिख दिया। वो कहता है, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अच्छा, इन कदमों को रूहुल अमीन ने भी चूमा। मेराज की शब जब जबरील 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में आए तो अर्ज़ किया, मालिक क्या हुक्म है। तो फरमाया, छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर हैं, एक पर खोले तो ज़मीनों आसमान को ढांप लेते हैं। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो सिमट के आए, दुनिया वालों को तालीम देगे, बड़ों के पास आओ, बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आओ। कदमों में खड़े हैं, अर्ज़ की हुक्म क्या है। फरमाया, या जबरीलो कब्बिल कादा मैं है। कब्बिल बाब तफ़ईल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। यहाँ कब्बिल कादमहू वाहद का सीगा नहीं, यहाँ कादा मैं है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों कदमों की बात है। तकाजा एक बार का नहीं दोस्त, बार बार का है कि जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। यार काफूरी ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है कि आरजू मछली होगी कि या अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूँ। न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। और ये मुबारक कदम, शाह जी अगर ये बंद हो जाए तो थोड़ा शोर कम हो जाएगा। और सुनिएगा, ये मुबारक कदम अगर ज़मीन को ठोकर मारे, हज़रत अमर बिन शुआइब रवायत करते हैं कि हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ जुल्मजाज की मंडी में गए। ये अरफा से 3 मील के फासले पर है। चचा को प्यास लगी तो हुजूर से अर्ज़ करते, हुजूर मेरे पास पानी नहीं है, प्यास लगी है। तो हुजूर सवारी से नीचे तशरीफ़ लाए। वह धाराबा बिकादा में हिल अर्द, हुजूर ने ज़मीन को ठोकर मारी तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। जनाब अबू तालिब ने पानी पिया और फिर मेरे नबी ने उस बहते हुए चश्मे पर अपनी मुबारक एड़ी रखी तो वो चश्मा थम जाता है। यार ये मुबारक कदम अगर ओहद की छाती पर आए तो ओहद झूमने लगे। तो हुजूर फरमाते हैं कि ओहद ठहर जा, तेरी छाती पे एक सदीक, एक शहीद और 2, एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। और यहाँ सैयद आला हजरत फरमाते, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना बेकार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। यार ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे, यहाँ तक के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए। अर्ज़ किया गया, हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। यहाँ रुकिएगा दोस्त, मोहब्बत अमल को आसान करती है। मोहब्बत दावा अमल दलील, नारे तो हम बड़े लगाते हैं दोस्त, कभी अमल से हमने साबित भी किया। मेरे नबी तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। बहसीयत उम्मती मैं और आप देखें, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाज़ा। हम पिछले पहर आए, हमने मुसल्ला बिछाया, हमने पेशानी उसके हुजूर झुकाई, अपनी न्याजमंदियाँ उसके हुजूर पेश की। माजरत से कहूँगा, आज हमारे कदम किन राहों पे हैं, चौंक चुबारे फटे ही आबाद किए। मोहब्बत हमसे तकाजे चाहती, मेरे करीम के कदम अल्लाह के हुजूर खड़े रहते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक कैसी थी, नहायत नर्म व नाजुक। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक कैसी थी, सुनिएगा। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उम्रे का एहराम बांधा। रात का वक्त था। फ़नज़रतहु
الا ظہرہ کانہ سبیکۃ فضہ، تو کہتے ہیں میری نظر حضور کی مبارک کمر پر پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن اساکر بیان کر دے مکہ میں قحط پڑا، لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہتے کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی یار، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا اور پھر میرے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا، پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور میرے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا یار، کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ حضور کیا عرض کرتے؟ اللہ میری آرزو ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں یار، بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گالی دیتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ۔ اور حضور کانا اکثرہم خبزا شعیرا، حضور اکثر جوں کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا سنیے گا۔ جبریل علیہ السلام نے جب معراج کی شب حضور کا دل دیکھا نا تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، وطر پڑے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو میرے نبی فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا۔ اچھا حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے تھے، فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، تو وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہوں۔ سنیے گا حضور کے مبارک کندھوں کا تذکرہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، میں اجمالاً تذکرہ کر کے حضور کے کندھوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ آئے اور فاتح بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے بھی عرض کیا نا کہ مہربانی فرمائے، تو فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی۔ عرض کی گھر تو چھوٹا ہے، فرمایا کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، عام معافی کا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یار عثمان بن طلحہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں، چابی مانگی تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں۔ آج حضور فاتح بن کے آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ چابی لی گئی، حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ یار کعبے کا کلید بردار ہونا، کعبے کی نوکری کو چھوٹی نوکری ہے، یہ صحابہ کی آرزو تھی۔ حضور جب باہر تشریف لائے، عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی ہاتھ میں تھمائی، فرمایا تمہارے ہی پاس رہے گی، اور وہ چابی آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ تو کریم کا یہ کرم ہے یار، آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھو، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے،
اور وہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ میرے نبی کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آئیے حضور کے اب کندھوں کا تذکرہ سنیے گا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو۔ مولا کائنات نے بت اتارے، نیچے اترے، مسکرانے لگے۔ حضور نے مسکرانے کی وجہ پوچھ لی کہ علی مسکرائے کیوں؟ عرض کی حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہوا چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ عرض کی حضور میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں، ہنسا اس لیے ہوں، مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے چوٹ نہیں لگی۔ تو میرے نبی فرماتے چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے۔ چوٹ لگے کس طرح؟ چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد اور اتارنے والے جبریل تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کہاں تھی؟ سنیے گا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں، حضور نے یوں ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ خلاف عادت عمل نماز میں دیکھا تو حضور سے سوال کیا صحابہ نے کہ حضور آج آپ نے ہاتھ آگے بڑھا کے پیچھے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ جنت میں کھجور کے درخت پہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، فرمایا میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ لاؤں۔ میرے نبی فرماتے اگر میں توڑ لاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح۔ او بھائی، میرا اور آپ کا ہاتھ یہاں تک گیا اور ہماری نگاہ کا عالم کمال یہ چوتھے آسمان پہ جاتی ہے۔ یار جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے، اور جنت ہے کہاں؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ حضور کے ہاتھ پر گوشت تھے، اور اماں حلیمہ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو میں ہاتھوں کا دھون دیتی تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور انگلیاں مبارک کیسی تھی؟ خوش نما اور قوی تھی۔ سنیے گا، حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے، پانی کی ضرورت تھی تو میرے نبی برتن میں اپنی انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا۔ اچھا سنو یار، یہ وہی انگلیاں ہیں، یوں اٹھے تو چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ آپ فرماتی میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اور میرے کریم کی منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بین تھے، اور بالوں کی درازی کبھی نصف کانوں کی لو تک، کبھی شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے۔ اور میرے نبی فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے۔ اور یار صحابہ تو حضور کی زلفوں کا ایک بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے، سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا۔ آپ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو میں پانی میں بھگو کے دیتی، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب میرے رسول نے دیا، آپ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے، جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کامل اور اکمل تھے۔ حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یار حضرت میمونہ فرماتی ہیں تہجد کا وقت ہے، حضور نے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ میں نے عرض کیا حضور کس کی فریاد پہ؟ تو حضور فرماتے راجز نے مجھے مکے سے پکارا ہے۔ میں نے اسے کہا میں تیری فریاد کے لیے آ رہا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारक चश्मान कैसी थी, सुनिएगा। हजरत अली फरमाते अद अजल आइनैन अहदबल अशफार, अद आज उस आंख को कहते हैं जो कुशादा और बड़ी हो और उसके सफेद हिस्से में सुर्ख सुर्ख डोरे हो। यहां पंजाबी का शायर इसका तर्जमा कुछ यूं करता है, वो कहता क्या खूब सजन दियां अखियां ने जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। ये वो मुबारक आंखें दोस्त जिन्होंने रब का जमाल देखा है। हुजूर की आंखों के अलावा किसी आंख ने भी रब का जमाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था रब्बी आरिनी, बेनकाब देखना है, तो जवाब मिला था लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हरूफ नासबा में से जब कोई हरफ मुजारिया पर दाखिल होता है ना तो वो फेल मुस्तकबिल की अब्दी नफी करता है। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कभी भी नहीं देख सकते। उलझाव पैदा हुआ, उम्मती अच्छा अमल करे तो उसके लिए वादे जन्नत है। सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। और जो नबी होता है ना दोस्त, वो बदरजे ओतम उसका हकदार होता है। लेकिन यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते। उलमा फरमाते यहां कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते ये शुरू किसका तर्जुमा कर रहे हो? फरमाया इसमें अशरउ मुकद्दर है, अशरउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। तो फरमाया यहां भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहां मुकद्दर यह है हत्ता यरानी मुहम्मद, फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। अच्छा, उन्होंने जिद की मैंने देखना है, तो फरमाया पहाड़ की तरफ देखो, और उस पहाड़ पे अल्लाह ने जाती नहीं सफाती तजल्ला का परताव डाला। कुरान कहता है खर्रा मूसा साए का, ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। और सुनिएगा दोस्त, जब होश आया ना तो आंखों में दीदारे इलाही का सुरमा पड़ा था, आंखें रोशन कितनी हुई, समात का शोर कितना बड़ा। 27 मील दूर गार है और गार में काले रंग का पत्थर है और पत्थर पे काले रंग की चींटी चलती है। अल्लाह का नबी उस चींटी को देखता भी है और उसके चलने से जो आवाज पैदा होती है उस आवाज को भी सुनते हैं। यह दीवार है सामने, चींटी चले तो दिखाई न दे, यहां कान के पर्दे पे फेंक दो तो शोर सुनाई न दे। कलीम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और यार मेराज की शब मेरे नबी ने सफाती नहीं जाती तजल्लियात में गुम रहे थे। बताइएगा निगाह मोहम्मद का आलम क्या होगा, बताइएगा हुजूर की समातों का आलम क्या होगा। यार हम दीवाने तो इसीलिए कहते हैं कि मदीना तो दूर ही कोई नहीं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक कैसी थी, सुनिएगा। अकनल इरनैनी लहू नूरुन यालूहु, हुजूर की नाक मुबारक बारीक ऊंची और उसमें एक नूर था, कुव्वत शाम, सूंघने की कुव्वत। सुनिएगा, मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते वहां कौन थे? हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। यार सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबिया से मुमताज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबाइन का लक़ब पाया। एजाज कैसे मिला? माँ थी, आंखों से नबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी सहाबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले तो कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना, बेटे फरमा बरदार हो तो मुस्तजाबुद दावात बनते हैं। सुनिएगा यार, वैसे करनी को जन्नत पे रोक लिया जाएगा और हुक्म होगा जरा पीछे पलट के देखो, हजारों नहीं लाखों होंगे और इख्तियार अवैसे करनी को दिया जाएगा। जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा, इस इशारे में जितने आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे यार, लाखों आएंगे। अवैस को इख्तियार दिया जाएगा कि इन्हें अपने साथ जन्नत में अपने साथ ले जाओ। ये माँ की खिदमत का सिला है। और सुनिएगा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक कैसे थे? हुजूर के लब मुबारक नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। आला हजरत कहते पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। और मेरे भाई, ये वो मुबारक लब हैं जो सारी जिंदगी आए रहे और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो इन लबों पर उम्मती 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 के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते हैं हुजूर को बरकत नूर में उतारा गया। मैंने देखा कि लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे।
عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، میرے نبی مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے ہیں اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو وہ رومی ساری گفتگو بیان کرتے ہیں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالت کسے لیلو نہار۔ وہ کہتے ہیں اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے تو آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اپنے اللہ سے یہی کہہ رہے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال کا تڑپنا، اور حضور تشریف لائیے نا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ جب غار کی طرف بڑھتی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دیا ابو جان دیکھیے گا نا بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی فرماتے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جوانوں، جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ تو یہ لب ساری زندگی امتی 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 پکارتے رہے۔ بحیثیت امتی بھائی ہمارے کندھوں پہ بھی تو کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے میں اور آپ کیوں یار بھول چکے؟ اس نبی نے اتنا پیار دیا، پیار تو تقاضے چاہتا ہے، ہم نے چونک چبارے پھٹے کیوں آباد کیے یار؟ حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجے، کام چھوڑو سجدے کے لیے آیا کرو، اپنی نیاز مندیاں پیش کیا کرو یار، دائی بن جاؤ، اچھے مبلغ بن جاؤ، خود بھی عمل کی راہوں پہ آؤ، اس کی دعوت عام کرو یار، میرے رسول راضی ہوں گے۔ تو لب ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے۔ سنیے گا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ایسا تھا، حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، حضور نے پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں ڈالا، منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی یار۔ حضرت اعظم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ سنیے گا یار، آپ کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ایک شب سویا
किस्मत ने यावरी की, मेरा बख्त सवल्ला, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ ले आए और हुजूर ने मुझे फरमाया ज़रा करीब आओ ना आसम। कहते मैं हुजूर के करीब आया तो मेरे नबी ने मेरे लब चूम लिए। कहते जब से मेरे लब हुजूर के लबों से लगे हैं, मेरे मुंह से मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू आती है। हुजूर के दहन से खुशबू आती थी। अच्छा, हुजूर का लवाब दहन कैसा था? हम गुफ्तगू, आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मैं इंशाल्लाह 5-10 मिनट में गुफ्तगू समेट लेता हूँ। हुजूर का लवाब दहन कैसा था सुनिएगा। हज़रत जाबिर की हंडियाँ में आए तो बरकत आ जाए, हज़रत कतादा की आंख पे लगे तो शफा मिले। खैबर के मुकाम पर मौला कायनात को अशोब चश्म था, आंखें दुख रही थी, हुजूर की खिदमत में लाया गया तो मेरे नबी ने अपना मुबारक लवाब दहन लगाया तो आंखें रोशन हो जाती हैं। हज़रत फदैक, ये साहबी रसूल हैं, कहते सांप के अंडों पे पाँव आया, बेनाई चली गई। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर यहाँ से कभी कोई साइल खाली नहीं गया, आंखों के दीदे ही रोशन कर दे। मेरे नबी ने मुबारक लवाब फदैक की आंखों पे लगाया तो आंखें चमकने लगी। आप फरमाते आंखें इतनी रोशन हुई कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया था, सुई में धागा भी डाल लिया करता था। सुनिएगा, या शेख जजूली, बहुत बड़ा नाम, दलाइलुल खैरात उम्मत को दुरूद पे तोहफा देने वाले, लिखते हैं कि मैं, लिखने का सबब बयान करते हैं, फरमाते मैं सफ़र में था तो रास्ते में मेरी नमाज ज़ोहर का वक्त तंग हो गया, एक कुआं नजर आया लेकिन पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं थी। करीब एक 8-9 साल बच्ची बकरियां चरा रही थी। मैंने उस बच्ची से कहा बेटा अपने गांव से डोर रस्सी ला दो। वो डोर रस्सी नहीं लेने गई, हजरत से हम कलाम होकर कहती कहाँ के इरादे हैं? फरमाते मैंने मंजिल से आगाह किया, पूछा किस बस्ती के रहने वाले हो? फरमाते अपनी बस्ती का पता बताया। उसने मेरा नाम पूछ लिया, शेख का नाम बड़ा था, बड़ा मारूफ नाम था। जब शेख का नाम सुना ना तो फटी निगाहों से देख के कहती मौलाना नाराज नहीं होना, मैंने अपने बड़ों से आपके तकवो इबादत के तस्करे सुने हैं, अफसोस कि आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। शेख फरमाते हैं बड़ी खुद एतमादी से वो बच्ची मेरे पास से गुजरी, आगे कुएं पर आई और कुएं में आकर उसने थूक फेंकी तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। फरमाते मेरा सारा बदन पसीने से शराबूर हो गया। अल्लाह, कहानी क्या है? खैर वुजू किया, नमाज पढ़ी, उस बच्ची को बुला लिया और बुला के कहा बेटा क्या वजीफा पढ़ती हो जिसकी बरकत से ये पानी ऊपर है? वो कहती सुबह मैं इजड़ लेके आती हूँ, चरा के रात घर चली जाती हूँ। फरमाते मैंने उसका तरला किया, बेटा तिये दस्ते सही की पढ़नी, मैं भी पढ़ा करांगा। उसने कहा मौलाना मुझे एक बात पे फख्र है। कहा क्या? वो कहती मैं सारा दिन बकरियां भी चराती हूँ और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती हूँ। और उसने कहा मैंने तो हुजूर की सुन्नत को अदा किया है कि मेरे नबी एक सफर में थे, पानी की जरूरत थी, सरे राकुआं आया, उसमें मेरे करीम ने अपना लवाबे दहन फेंका तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। मैं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक कैसी थी? सुनिएगा, आवाज की दो खूबियां होती, खूबसूरत और बुलंद आवाज। ये माइक की हाजत मुझे आपको है, जाहिर है लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपना माफिज ज़मीर जो मैंने कहना है सुनाने के लिए, और इसमें ज़्यादा किरदार ऑपरेटर का, और ये बहुत अच्छा चलाते हैं, अल्लाह मज़ीद बरकत दे जी आपको। तो ये समझ जाना कि सुनाने वाले का मिजाज कैसा है। और मैं यहाँ से अगर माइक के बगैर बोलता तो मुझे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता, और हो सकता है कि जो आखिर पे हैं वो कहें कि यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही। तो इसकी हाजत मुझे है, आपको है, लेकिन मेरे नबी की आवाज़ का मौजज़ा था। जिस तरह करीब वाला सुनता था जो सबसे आखिर पे होता था, इसी तरह आवाज़ जिस तरह करीब वाले को पहुँचती थी आखिर वाले को भी इसी तरह आवाज़ पहुँचती थी। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर मिंबर पे जलवा फिराज हैं और हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। क्या फरमाया? बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये बनु गन के मोहल्ले में, ये मदीने से काफी फासले पर है, मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ। उन्होंने वहां सुना, वो वहीं बैठ जाते हैं। कलाम तो करीब वालों से था, मुखातिब तो मस्जिद में बैठने वालों से थे, लेकिन करीम ने फरमाया बैठ जाओ, वो वहां थे, वो वहीं बैठ जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। यह है आवाज का बुलंद होना और खूबसूरत आवाज होना। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत है, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। सुनिएगा आवाज खूबसूरत कितनी। बरा बिन आज़ब फरमाते हैं नमाज इशा का वक्त है, हुजूर की इक्तदा में नमाज इशा पढ़ने का मौका मिला। हुजूर ने नमाज इशा में सूरह 3 की तिलावत की। फरमाते आज तक उसका नशा नहीं उतरा, आज तक उसका नशा
اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، کس اللحیہ، گھنی تھی۔ اچھا، حضور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ اور سنو یار، حضور کی خدمت میں خسرو کے دو غلام آئے، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا۔ حضور ناراض ہوئے، جلال میں آئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ سنت انبیاء ہے بھائی، سنت متواتر ہے، تو داڑھی رکھا کرو، مبارک چہرے پہ سجایا کرو، حضور راضی ہوں گے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا۔ یار میرے اور آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، لیکن میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، حضور کے بدن سے خوشبو آتی۔ بتانا نہیں پڑتا تھا، پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں تشریف فرما، جس گلی سے گزرتے نا وہ گلی مہک اٹھتی تھی یار، اور وہ گلیاں وہ راستے بتاتے تھے کہ حضور اس طرف سے گزر کے گئے ہیں۔ وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور کیا خوب لکھ دیا یار کسی نے کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور وہ کیا کسی نے خوب لکھ دیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نہ، اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور کا چہرہ سونا تھا یار، جو دیکھتا تھا حضور کا ہو جائے۔ حضور ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے نا، مکی اور مدنی حالات میں بڑا فرق تھا۔ وہاں فرد واحد سے لوگ ایمان لاتے، اور یہاں ٹولیوں کی شکل میں لوگ ایمان لاتے تھے، اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ باہم جڑ بیٹھے کہ راستہ روکا جائے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ ابن سلام، باقاعدہ اس کو تیار کیا گیا، اور ایک لمبی فہرست سوال نامے کی خانہ ذہن میں ترتیب بھی دی گئی، اور ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اور مناظرے کے لیے یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرمائے، جو تعلق توڑے تم تعلق جوڑو، جو محروم رکھے عطا کرو۔ اس ہجوم میں یہ بھی داخل ہوئے، آگے بڑھے، اور ان کی نظر میرے محبوب کی مبارک چہرے پر پڑی۔ جو ہی مبارک چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی سوال اعتراض مناظرہ نہیں ہوا۔ جب یہودیوں کو خبر ملی نا کہ عبداللہ ابن اسلام نے مناظرہ نہیں کیا، کوسنے دینے لگے، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ سوال اعتراض کرتا، جواب ملنے پہ ایمان لاتا تو رنج نہ ہوتا۔ بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ کہہ سکے، بہت کچھ سن سکے، تو پھر آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں وہ لفظ۔ آپ فرماتے کیا پوچھتے ہو؟ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو میری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑی، تو میں نے دیکھ کے جان لیا، پہچان لیا، مان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سنیے یار، یہ تو حضور ہے نا، حضور کے غلام ہیں حضرت امام محمد، یہ امام اعظم کے شاگرد، خوبصورت بڑے تھے۔ اچھا، امام سامنے بٹھا کے حدیث نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے ستون کے پیچھے بیٹھا کرو۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا دیا جل رہا تھا تو سائے میں داڑھی نظر آئی، فرمایا داڑھی آ گئی؟ کہتے ہیں حضور 1 سال ہو گئے، فرمایا سامنے بیٹھا کرو۔ یہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا۔ خیر، تو امام محمد بڑے خوبصورت تھے۔ آپ کا مناظرہ تھا غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف آنا تھا عیسائیوں کے ساتھ۔ جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور، امام کے چہرے کو جب عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا سوال تو کیا کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر آپ کے چمکتے چہرے پر پڑی، تو ہم نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے اور حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ مجھے ظاہر ہے میں بغیر فرمائش کے نہیں بڑھتا، میں آپ کا یہاں پرانا جاننے والا ہوں، پڑوسی ہوں، اور 6 سال میں فاروقیہ میں گزار کے گیا، اور سچی بات ہے مجھے بڑی محبتیں ملی آپ لوگوں سے، اور آج بھی میں اسی محبت کے حصار میں گھومتا پھرتا ہوں۔ تو نعمان بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا، تو اس وقت بھی کبھی کبھی کہہ دیتا تھا، اور آج بھی مجھے انہوں نے حکم کیا۔ ایک نعت کے چند اشعار، وہ ساگر صدیقی کا کلام ہے، آتی بھی مجھے ایک ہی ہے،
یا دو ہوں گی. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں. دروشی پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کو اصلی حالت میں لیں آپ. وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے. اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ایک پیغام جو ہر دل میں ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. اور ایک محتاج سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح. ایک محتاج سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح. دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. اور نہ خدا بل کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں. نہ خدا بل کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں
کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ